السلام علیکم دوستو، جنم دن منانا کیسا ہے آئیے جانتے ہیں۔ جنم دن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تواریخ پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ تواریخ کے مطابق 3000 قبل مسیح میں یونان، مصر، روم وغیرہ ملکوں میں پیغانز نام کے مشرک ہوا کرتے تھے۔ وہ مختلف خداؤں کو مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان جگہوں پر سردیاں بڑھ جاتی تھی تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ قدرت انہیں تباہ کرنے آئی ہے اور وہ غاروں میں چھپ جاتے تھے اور ان میں بہت سارے لوگ مر بھی جاتے تھے، اور جو لوگ بچ جاتے تھے وہ اپنا جنم دن مناتے تھے کیونکہ وہ بچ گئے تھے اور وہ ایک اور سال جی گئے تھے۔ اس خوشی میں وہ اس دن حلال کے چاند کے جیسا کیک بناتے تھے اور اس پر اتنے شمع جلاتے تھے جتنی ان کی عمر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ چاند جیسا کیک اس لیے بناتے تھے کیونکہ وہ اس طرح چاند کو پوجتے تھے اور پھر وہ کیک لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاند کو بھی ایک خدا مانتے تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے خدا بھی مانتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی اس بات کی تواریخ۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق کیک پر شمع جلانے سے کیک میں 1400% بیکٹیریا بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شمع کو پھونکنے والے شخص کی سانس کی نالی سے بیکٹیریا منتقل ہو رہا ہے اور کیک کھانے والے شخص بھی کیک کے ساتھ بیکٹیریا اندر لے رہے ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے سالانہ بنیاد پر صرف 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ اسلام میں سالانہ بنیاد پر کوئی بھی تہوار کی اجازت نہیں۔ سالگرہ سالانہ بنیاد پر منائی جاتی ہے اور اس لیے اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ سالگرہ یعنی جنم دن میں طرح طرح کے مغربی کام کیے جاتے ہیں جیسے گانا گانا، ناچنا وغیرہ، جس کی اسلام میں منع ہے۔ سب سے پہلے ہم نے تواریخ میں یہ دیکھا کہ یہ کام مشرکوں سے آیا ہوا ہے جو کہ اس میں اپنے خدا یعنی چاند کی پوجا کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اس کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ غیروں سے مشابہت نہ کرو، حالانکہ یہ کام غیروں سے آیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کام میں مشابہت نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کو سالگرہ منانے کے بغیر سالگرہ کی مبارکباد دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو جنم دن مبارکباد کہتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں اضافہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مدت حیات کو پہلے سے ہی لکھ لیا ہے اور اس میں نہ تو اضافہ ہوگا اور نہ ہی کمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدت حیات مختصر ہے تو اس وقت اس کی ندی میں سے ایک اور سال گر گیا ہوتا ہے، یہ خوشی منانے کی جگہ نہیں۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو یہیں تک۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔